رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم۔ محترم المقام جناب ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب اور میرے ذی وقار رفقائے کار اور عزیز پی ایچ ڈی ایم فل اسکالرس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی یہ جو ورکشاپ ہے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ تو مجھے جو ٹاپک دیا گیا تھا وہ فارمیشن آف سیناپسز تھا۔ یقیناً یہ جو ایم فل اور پی ایچ ڈی ہے، آپ تمام شخصیات کورس ورک جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اس وقت آپ مقالہ کی جو ہے وہ پروسیس میں ہیں۔ یاد رکھیے، یہ تحریر میں تو آپ میں سے اکثر ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام ہیں جو تحریر میں بہت بڑا ایک نام رکھتے ہیں، بہت بڑی پریکٹس رکھتے ہیں، لیکن یہ جو تحقیق کرنے کے بعد جو تحریر وجود میں آتی ہے وہ عام تحریر سے بہت زیادہ اس کا فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عام تحریر اور آپ کی تحقیق کی ہوئی تحریر رائٹنگ، اس میں اگر فرق نہیں ہے تو آپ کی جو تحقیق ہے یہ نامکمل ہے، بے سود ہے، اور آپ کی تحقیق جو ہے یہ مختلف مراحل میں اس کو ہم سے سپیریئر پرسنالٹیز، لرنر پرسنالٹیز جو ہے انہوں نے چیک کرنا ہے، انہوں نے ایویلیویٹ کرنا ہے۔ اس لیے ہر جگہ پہ آپ کا ایک ایک سینٹنس، آپ کا ایک ایک ریفرنس، آپ کی ایک ایک تصور، آپ کی ایک ایک فکر، آپ کی ایک ایک تھنکنگ وہ باقاعدہ جو ہے وہ چیک ہوگی، جس سے جو اسکالر ہے اس کے بعد اس کا سپروائزر ہے، اس کے پاس اس کا ادارہ ہے، یہ ہر ایک کا جو معیار ہے ایویلیویٹر کے سامنے جو ہے وہ آئے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ آپ کا جو تھیسس ہے، مقالہ ہے، اس پہ آپ کو بہت زیادہ محنت، احتیاط اور اس کو حساس معاملہ سمجھ کے آپ کو لکھنا ہوگا۔ جیسا کہ برادر میں ذی وقار جناب ڈاکٹر اظفار حیدر صاحب فرما رہے تھے کہ اس میں سب سے مشکل مرحلہ جو ہے وہ ٹاپک کی سلیکشن ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ سیناپسس ہے، جس کو آپ آؤٹ لائن آف یور تھیسس بھی کہتے ہیں، جس کو آپ خاکہ بھی کہتے ہیں، جسے آپ خطہ بھی بولتے ہیں۔ یقین کیجئے اس کی حساسیت، اس کی امپورٹنس کے بارے میں کہ جب آپ کا سیناپسس بنتا ہے اس سے پہلے ٹاپک، پھر سیناپسس، وہ بہت ہی کٹھن مراحل سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلے
جو آپ کی ڈپارٹمنٹل ریسرچ کمیٹی ہے آپ کے اپنے اساتذہ کی، وہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ اس پہ جو ہے اس کو تنقیدی انداز سے دیکھتے ہیں، اور اس سے آپ کے سپروائزر کی بھی بعض اوقات ندامت ہوتی ہے کہ اس نے صحیح چیک نہیں کیا، صحیح آپ کو گائیڈ نہیں کیا، آپ پر محنت نہیں کی۔ تو اصل میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسکالر کا بہت بڑا فالٹ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے سپروائزر کے پاس آتے نہیں ہیں، آتے اس وقت ہیں جب سناپسس کی جو سبمیشن ڈیٹ ہے وہ بالکل فائنل ڈیٹ ہو چکی ہے، پھر آپ سپروائزر کے پاس صرف سائن کروانے کے لیے آتے ہیں، یا جب آپ کا تھیسس بالکل آپ کو جو ڈیٹ دی ہے اس سے زیادہ ڈیٹ ہو چکی ہے یا بالکل آخری ڈیٹس ہیں، پھر آپ سپروائزر کو صرف یہ ریکویسٹ سر یہ سائن فرما لیں۔ جیسے آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ آ رہے ہیں، آج صبح ہی میرے پاس ایک دو تھیسس آئے، محترم باروی صاحب فرمانے لگے کہ سر ذرا دیکھو، میں کہ بھی آخری سٹیج آپ کیا دیکھ رہا ہے؟ تو اس سے پہلے میں 7-8 دن پہلے 15 دن پہلے حاضر ہوا، اس دن ایک تھیسس دیکھا جو قرآن مجید کی آیات سے جو مقدمہ ہے اس کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہے، پھر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ والی آیت ہے، پھر اس طرح 3-4 جو آیات ہیں نا، انہوں نے لگاتار جو ہے مقدمہ سے پہلے مقدمہ اوپر نام لکھا، نیچے آیات۔ دیکھیے جو ہم تحقیق کرتے ہیں، جو آپ کی ایک فکر ہے، آپ جس خیال کے لیے، جس فرضیہ پر، جس ایک بیسک کویسچن پہ آپ اپنی تحقیق کو لے کے جا رہے ہیں، آپ اپنے جو ہے بات اپنی تھنکنگ دے رہے ہیں، اس تھنکنگ کے ثبوت کے لیے، اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے آپ ایک ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، آپ ایک بہت بڑا حوالہ دیتے ہیں، تاکہ آپ کی وہ فکر جو ہے اس پہ کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی لیکن آپ نے کوئی دلیل دی نہیں، جسٹیفیکیشن دی نہیں، کسی بہت بڑی بنیادی کتاب کا حوالہ دیا نہیں۔ کیسے آپ محقق ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ دلیل کے بغیر ہے؟ لہٰذا وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک پیراگراف لکھتے ہیں، ریفرنس پھر آتا ہے۔ تحقیقی آرٹیکل کا اصول یہ ہے، تحقیقی پیراگراف کا اصول یہ ہے کہ پہلے ایک پیراگراف آپ خود اپنی زبان سے لکھیں، اپنی تحریر سے لکھیں، آپ اپنی خیال کے مطابق لکھیں، جو آپ کی فصل ہے، جو آپ کا چیپٹر ہے اس سے ریلیونٹ آپ لکھیں۔ جب آپ 1-2 پیراگراف لکھ لیں گے پھر دلائل کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر حوالہ جات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ لیکن آپ کسی فصل کی ابتدا سے ہی یہ لگاتار آپ ریفرنس سے شروع کرتے ہیں تو یہ بھی تحقیقی جو میتھڈالوجی ہے اس سے ہٹ کے ہے۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیے، ایک تو ڈپارٹمنٹل ریسرچ کمیٹی ہے، اس کے بعد پھر آپ کا بورڈ آف اسٹڈی میں کیس جائے گا، وہاں ہمارے مختلف یونیورسٹیز کے جو ہے 21 اسکیل کے پروفیسر تشریف فرما ہوتے ہیں، جن کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے، پھر وہ اس کو چیک کرتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ اگر غلطیاں ہوں گی تو وہاں آپ کا ٹاپک بھی ریجیکٹ ہو سکتا ہے، اور آپ کی جتنی بھی تبویب ہے، چیپٹرائزیشن جس کو آپ بولتے ہیں، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ امینڈمنٹس کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے ایڈوانس بورڈ آف اسٹڈی کی باری آتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو ایڈوانس بورڈ آف اسٹڈی ہے اس میں ضروری نہیں کہ ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے لوگ ہوں گے، اس میں اور بھی جو ہے سبجیکٹس کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے کہ تھوڑی سی جو ہے وہ غلطی ہو فوراً ریجیکٹ کر دیا جائے، اور وہ فنی اعتبار سے چیک کریں گے، وہ ریسرچ میتھڈالوجی کے اعتبار سے چیک کریں گے، وہ جو متعلقہ جو یونیورسٹی ہے اس کے فارمیٹ کے مطابق چیک کریں گے کہ کیا ریسرچ میتھڈالوجی جو ہے جو ایک چل رہی ہے اس نے کیوں غلطی کی۔ وہ اتنا زیادہ ہوتے ہی نہیں ہے، وہ اسی وقت ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو کہہ کہ دوبارہ خطہ ترتیب دے۔ یاد رکھیے جو ایڈوانس بورڈ آف اسٹڈی کی میٹنگ ہے یہ سال میں 1 یا 2 دفعہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ خدا نخواستہ
اگر آپ کا خطہ یا آپ کا یہ آؤٹ لائن جو ہے جس کو ہم سائنوپسس کہہ رہے ہیں اگر ایک دفعہ ایڈوانس بورڈ آف اسٹڈی سے ریجیکٹ ہو گیا خدا نخواستہ تو آپ باقی دوستوں کی نسبت 6 مہینے یا 1 سال پیچھے پڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے اس کی ایویلیویشن کے لیے آگے جانا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے پی ایچ ڈی کے ہمارے جو تھیسز ہیں یہ باہر جاتے ہیں فارن میں، اور ہماری ملک کی 2 یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں، ایک ہمارے ملک کی اور 2 میں سے فارن کی ایک جو ہے رپورٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہو تو پھر آپ کا ڈیفینس ہوگا۔ اب آخری سٹیج آپ کی ہوتی ہے جب ایویلیویشن کے لیے۔ ہم نے بارہا ایسا دفعہ دیکھا کہ پی ایچ ڈی کا جو آپ کا مقالہ ہے وہ باہر سے ایویلیویشن پازیٹیو آئی ہے، ہمارے جو یہاں پہ ایکسٹرنل جو انٹرنل اپنے پاکستان کے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات آپ کے ٹاپک پہ سائن آف انٹیروگیشن لگا دیتے ہیں کہ یہ تو جی ٹاپک ہی نہیں لگ رہا صحیح۔ اگر ٹاپک ہے تو اس کے ریلیونٹ سنوپسس نہیں ہے، اگر جو ہے سنوپسس ٹھیک ہے تو جو چیپٹر آپ نے لکھا ہے اس میں جو ہے وہ ریلیونٹ میٹیریل نہیں ہے، یہ ریلیونٹ ہے اس کو نکالیے، یہ ریلیونٹ تھا اور یہ اس نے ڈالا نہیں ہے، یہ کریں۔ تو اس طرح جو ہے ایک جو محقق ہے، ایک جو اسکالر ہے پی ایچ ڈی کا ایم فل کا، اس کا کافی وقت جو ہے وہ اسی میں گزر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پی ایچ ڈی جو تھیسس ہے اس کے لیے اب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے انہوں نے سبمیشن سے پہلے آپ کے جو تھیسس ہے اس میں سے ایک ریسرچ آرٹیکل وہ اگر کسی ایچ ای سی ریکگنائز جرنل جو وائی کیٹیگری کا ہے اس میں پبلش ہوگا تو آپ کی سبمیشن ہوگی۔ ہماری اپنی یونیورسٹی آف فیصل آباد میں تھیسس کچھ پڑھے ہیں 1-2 اور اس میں بھی یہ پرابلم آ رہا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ تحقیقی انداز سے ابھی محنت فرما لیں گے، ابھی آپ جو ہے صحیح تحقیق جو ہے جس کو جو ہے کوالیٹیٹو تحقیق کہتے ہیں کہ جس میں کوالٹی نظر آئے اور کوانٹیٹیٹو کی بجائے کوالیٹیٹو کو آپ ایڈاپٹ کر لیں گے تو آپ کے لیے اس میں سے جو ریسرچ آرٹیکل ہے یہ نکالنا بھی بالکل آسان ہو جائے گا۔ ادروائز کئی پیچھے ہمارے زیادہ تحقیق الحمدللہ ڈاکٹر ہمایوں عباس صاحب نے 2 ہمارے جنرل جو ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد شعبہ علوم اسلامیہ کے 2 جنرل، ایک زیادہ تحقیق اور تصوف کے لیے الاحسان، یہ آپ نے بہت زیادہ شب و روز میں محنت کے ساتھ، ہم بھی ان کے ساتھ تھے، ٹیم کے ساتھ شامل تھے، انہوں نے وائی کیٹیگری میں الحمدللہ دونوں ہی کروا دیے ہیں۔ تو اس میں الحمدللہ اب آرٹیکل جو ہیں وہ، لیکن دوستوں کو ہم نے آفر دی کہ جس کا کوئی تھیسس میں سے کوئی آرٹیکل بنا کے دے ہم دیتے ہیں۔ یقین کیجئے تھیسس جو ہے انہوں نے ہمارے حوالے بھی کیے، لیکن یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کون سا جو ہے وہ فصل کا کچھ حصہ جو ہے وہ ایک تحقیقی آرٹیکل کے طور پہ زیادہ تحقیق میں یا کسی جرنل کے لیے پیش کیا جائے، اس میں بلکہ بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، اس کو بدلنا پڑتا ہے، تو پھر جا کے جو ہے وہ تحقیقی آرٹیکل تھیسس میں بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب تھیسس لکھتے ہیں، جیسا کہ ابھی کوئی ہمارے ساری فرما رہے تھے کہ جی جب تھیسس ہم لکھتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو چھپا کے رکھیں، اس کو لوگوں کو نہ دکھائیں، ظاہر اس میں کمزوریاں ہیں، کمیاں ہیں۔ تو اس طرح عزیز سکالرز، یہاں تو وقت بہت محدود ہے، تو میں عرض کروں گا کہ آپ سب سے میرا جو آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ مہربانی فرمائیں، کلاس ورک کے بعد آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ دور چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ مرحلہ بہت بڑا سینسٹیو مرحلہ ہے جس میں آپ نے ٹاپک کا انتخاب کرنا ہے، اس کے بعد سینوپسس کی فارمیشن ہے، اس کے لیے آپ لائبریری میں جو ہے وہ بیٹھیں،
بکس دیکھیں، آپ اپنے فیلڈ کا انتخاب فرمائیں کہ آپ کو فقہ میں آپ نے کرنا ہے، تصوف میں کرنا ہے، قرآن میں کرنا ہے، تفسیر میں کرنا ہے، اب سوشل تھاٹس میں کرنا ہے، پولیٹیکل تھاٹس میں کرنا ہے، اکیڈمک تھاٹس میں کرنا ہے، تو اس کو بعد جو ہے وہ سناپسس بنائیں۔ لیکن یہ تمام کام آپ کا اس وقت ہی ہوگا جب آپ اپنے نگران کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ اپنے سینئرز کے پاس بیٹھیں گے، آپ اپنے متعلقہ جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیز میں جو تھیسس پڑھے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے، کھولیں گے، پڑھیں گے، اور دوسرے اساتذہ یونیورسٹیز کے جو ہیں ان کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں گے، تو پھر الحمدللہ یہ مرحلہ بھی آپ کے لیے آسان بھی ہو جائے گا اور آپ بہت جلد اچھے انداز سے اس کو مکمل کر لیں گے۔ اس طرح میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ میں بھی ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف فیصل آباد میں الحمدللہ میں بھی اور باروی صاحب بھی ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر ہمایوں عباس صاحب کی بھی سرپرستی اور رہنمائی آپ کو ہمیں ہر وقت حاصل ہے اور رہے گی جس یونیورسٹی میں آپ جائیں الحمدللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ہمایوں عباس صاحب کا بہت بڑا شکریہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کال پہ یہاں تشریف لائے، ہمارے اسکالرس کی رہنمائی ابھی فرمائیں گے، پہلے بھی فرماتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں جی سی یونیورسٹی میں جو ہے وہ 2010 میں آیا تھا اور ریٹائرمنٹ میری جو ہے وہ جنوری میں ہوئی، تو اس طرح مکمل طور پہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کام سکھایا، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ایڈمیشن کا جو ہے بنایا، پی ایچ ڈی کا کوآرڈینیٹر بنایا، ڈسپلن کمیٹی کا مطلب یہ ہے یہ ایک اچھے استاذ کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم ورک کے لوگوں کو کام دیتے ہیں تاکہ ان کو کام کا تجربہ حاصل ہو اور وہ اچھے انداز سے آگے بڑھ سکیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ہمایوں عباس صاحب کے بھی علم اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کی ایک سیرت کی کتاب بھی جو ہے وہ 400 صفحات پر مشتمل ہے، اس سے بھی زیادہ صفحے ہوں گے، وہ عن قریب جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر سیرت پہ کسی نے کوئی تھیسس لینا ہو تو مجھے یہ یقین ہے کہ اگر وہ کتاب بھی اگر آپ اسٹڈی فرما لیں تو وہاں سے ہی کافی کم از کم آپ کے تھیسس ایم فل کے یا پی ایچ ڈی کے نکل سکتے ہیں۔ باقی میں آپ کے لیے بھی اللہ کے حضور دعا گو ہوں، باروی صاحب باقی دوستوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں برکت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔